عید قربان اور جمعے کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہی مبارک و مسعود دن ہے جس میں مسلمان معمورہ زمین کے ہر گوشے میں مجتمع ہیں۔ ان میں سائل بھی ہیں اور طلبگار بھی، ملتجا بھی ہیں اور خوف زدہ بھی۔ وہ سب ہی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تو ہی ان کی حاجتوں پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ لہٰذا میں تیرے جود و کرم کو دیکھتے ہوئے اور اس خیال سے کہ میری حاجت برائی کے لیے آسان ہے، جس سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر۔ اے اللہ، اے ہم سب کے پروردگار، جب کہ تیرے ہی لیے بادشاہی اور تیرے ہی لیے حمد و ستائش اور کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، جو بردبار، کریم، مہربانی کرنے والا، نعمت بخشنے والا، بزرگی و عظمت والا اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بھی تو اپنے ایمان والے بندوں میں نیکی یا عافیت یا خیر و برکت یا اپنی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق تقسیم فرمائے، یا ایسی بھلائی جس سے تو ان پر احسان کرو، انہیں اپنے طرف رہنمائی فرمائے، یا اپنے ہاں ان کا درجہ بلند کرے، یا دنیا و آخرت کی بھلائی میں سے کوئی بھلائی انہیں عطا کرے، تو اس میں میرا حصہ و نصیب فراواں فرما۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے جہانداری اور تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا، لہٰذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما اپنے عبد رسول، حبیب، منتخب اور برگزیدہ خلائق محمد پر، ان کے اہل بیت پر، جو نیکوکار، پاک و پاکیزہ اور بہترین خلق ہیں۔ ایسی رحمت جس کے شمار پر تیرے علاوہ کوئی قادر نہ ہو۔ آج کے دن تیرے ایمان لانے والے بندوں میں سے جو بھی تجھ سے کوئی نیک دعا مانگے تو ہمیں اس میں شریک کر دے۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے پروردگار، اور ہمیں اور ان سب کو بخش دے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ، میں اپنے حاجتیں تیری طرف لایا ہوں اور اپنے فقر و فاقر و احتیاج کے بار گراں تیرے در پر لایا ہوں، لا اتارا ہے، اور میں اپنے عمل سے کہیں زیادہ تیری آمرزش اور رحمت پر مطمئن ہوں، اور بے شک تیری مغفرت و رحمت کا دام میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ لہٰذا تو محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما اور میری ہر حاجت کو تو ہی برلا اپنی اس قدرت کی بدولت جو تجھے اس پر حاصل ہے، اور یہ تیرے لیے سہل و آسان ہے، اور اس لیے کہ میں تیرا محتاج ہوں، تو مجھ سے بے نیاز ہے، اور اس لیے کہ میں کسی بھلائی کو حاصل نہیں کر سکا مگر تیری جانب سے، اور تیرے سوا کوئی مجھ سے دکھ درد دور نہیں کر سکا، اور میں دنیا و آخرت کے کاموں میں تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتا۔ یا اللہ، جو کوئی اصلاح عطا کی امید اور بخشش و انعام کی خواہش لے کر کسی مخلوق کے پاس جانے کے لیے کمر بستہ و آمادہ اور تیار و مستعد ہو، اے میرے مولا و آقا، آج کے دن میری آمادگی و تیاری اور سر و سامانی کی فراہمی و مستعدی تیرے عفو عطا کی امید اور بخشش و انعام کی طلب کے لیے ہے، لہٰذا اے میرے معبود تو محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما، اور آج کے دن میری امیدوں میں مجھے ناکام نہ کر۔ اے وہ جو مانگنے والے کے ہاتھوں تنگ نہیں ہوتا اور نہ بخشش و عطا سے جس کے ہاں کمی نہیں ہوتی، میں اپنے کسی عمل خیر پر جسے آگے بھیجا ہو اور سوائے محمد اور ان کے اہل بیت صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے کسی مخلوق کی سفارش پر جس کی امید رکھے ہوئے اطمینان کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، تو میں اپنے گناہوں اور اپنے حق میں برائی کا اقرار کرتے ہوئے تیرے پاس حاضر ہوا ہوں، در حال ہے کہ میں تیرے اس عفو عظیم کا امیدوار ہوں جس کے ذریعے تو نے خطا کاروں کو بخش دیا۔ پھر یہ کہ ان کا بڑے بڑے گناہوں پر عرصہ تک جو میں رہنا تجھے ان پر مغفرت و رحمت کی احسان فرمائی سے مانے نہ ہوا۔ اے وہ جس کی رحمت وسیع اور عفو بخشش عظیم ہے، اے بزرگ، اے عظیم، اے بخشندہ، اے کریم محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما اور اپنے رحمت سے مجھ پر احسان اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے مجھ پر مہربانی فرما اور میرے حق میں اپنے دامن مغفرت کو وسیع کر۔ بار الہی یہ مقام خطبہ و امام، یا الہی یہ مقام تیرے جانشین برگزیدہ بندوں کے لیے تھا اور تیرے امانت داروں کا محل تھا، ادھر حالانکہ تو نے اس بلند منصب کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا، غضب کرنے والوں نے اسے چھین لیا، غضب کرنے والوں نے، اور تو ہی روز ازل سے اس چیز کا مقدر کرنے والا ہے، نہ تیرا امر و فرمان مغلوب ہو سکتا ہے اور نہ تیری قطعی تدبیر قضا و قدر سے جس طرح تو نے چاہا ہو اور جس وقت چاہا ہو تجاوز ممکن ہے اس مصلحت کی وجہ سے جسے تو ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال تیری تقدیر اور تیرے ارادے و مشیت کی نسبت تجھ پر الزام عائد نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اس غضب کے نتیجے میں تیرے برگزیدہ اور جانشین مغلوب و مقہور ہو گئے اور ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ تیرے احکام بدل دیے گئے، تیری کتاب پس پش ڈال دی گئی، تیرے فرائض و واجبات تیرے واضح مقاصد سے ہٹا دیے گئے اور تیرے نبی کے طور و طریقے متروک ہو گئے۔ بار الہ تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے اور پچھلے دشمنوں پر اور ان پر جو ان دشمنوں کے عمل و کردار پر راضی و خوشنود ہوں اور جو ان کے تابع اور پیروکار ہوں، لعنت فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کے آل پر ایسی رحمت نازل فرما، بے شک تو قابل حمد و ثنا بزرگی والا ہے، جیسی رحمت برکت و سلام تو نے
نے اپنے منتخب اور برگزیدہ ابراہیم اور ان کے آل پر نازل کیے، ان کے لیے کشائش، ناصر، راحت، نصرت، غلبہ اور تائید میں تعجیل فرما۔ بار الہ مجھے توحید کا عقیدہ رکھنے والوں، تجھ پر ایمان لانے والوں اور تیرے رسول اور ائمہ کی تصدیق کرنے والوں میں سے قرار دے، جبکہ اطاعت کو تو نے واجب کیا ہے، جبکہ ان کی اطاعت کو تو نے واجب کیا ہے ان لوگوں میں سے جن کے وسیلے اور جن کے ہاتھوں سے توحید، ایمان اور تصدیق یہ سب چیزیں جاری کرے۔ میری دعا کو قبول فرمائے۔ تمام جہانوں کے پروردگار بار الہ تیرے علم کے سوا کوئی چیز تیرے غضب کو ٹال نہیں سکتی، اور تیرے عفو درگزر کے سوا کوئی چیز تیری ناراضگی کو پلٹا نہیں سکتی، اور تیری رحمت کے سوا کوئی چیز تیرے عذاب سے پناہ نہیں دے سکتی، اور تیری بارگاہ میں گڑ گڑاہٹ کے علاوہ کوئی چیز تجھ سے رہائی نہیں دے سکتی۔ لہٰذا تو محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنی اس قدرت سے جس سے تو میرے مردوں کو زندہ اور بنجر زمینوں کو شاداب کرتا ہے، مجھے اپنی جانب سے غم و اندوہ سے چھٹکارا دے۔ بار الہ جب تک تو میری دعا قبول نہ فرمائے، اس کی قبولیت سے آگاہ نہ کر دے، مجھے غم و اندوہ سے ہلاک نہ کرنا، اور زندگی کے آخری لمحوں تک مجھے صحت و عافیت کی لذت سے شادمان فرما، اور دشمنوں کو میری حالت پر خوش ہونے اور میری گردن پر سوار اور مجھ پر مسلط ہونے کا موقع نہ دینا۔ بار الہ اگر تو مجھے بلند کرے تو کون پست کر سکتا ہے، اگر تو پست کرے تو کون بلند کر سکتا ہے، اور تو عزت بخشے تو کون ذلیل کر سکتا ہے، اور تو ذلیل کرے تو کون عزت دے سکتا ہے، اور تو مجھ پر عذاب کرے تو کون مجھ پر ترس کھا سکتا ہے، اور اگر تو ہلاک کر دے تو کون تیرے بندے کے بارے میں تجھ پر معترض ہو سکتا ہے یا اس کے متعلق تجھ سے کچھ پوچھ سکتا ہے، اور مجھے خوب علم ہے کہ تیرے فیصلے میں نہ ظلم کا شائبہ ہو سکتا ہے اور نہ سزا دینے میں جلدی ہوتی ہے۔ جلدی تو وہ کرتا ہے جسے موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ ہو، اور ظلم کی اسے حاجت ہوتی ہے جو کمزور و ناتواں ہو، اور تو اے میرے اللہ میرے معبود ان چیزوں سے بہت بلند اور برتر ہے۔ اللہ تو محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے بلاؤں کا نشانہ اور اپنے عقوبتوں کا ہدف قرار نہ دے، مجھے مہلت دے اور میرے غم کو دور کر، میری لغزشوں کو معاف کر دے، اور مجھے ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا نہ فرما، کیونکہ تو میری ناتوانی بے چارگی اور اپنے حضور میں گڑ گڑاہٹ کو دیکھ رہا ہے۔ بار الہ میں آج کے دن تیرے غضب سے تیرے دامن میں پناہ مانگتا ہوں، تو محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما، مجھے پناہ دے، اور میں آج کے دن تیری ناراضگی سے امان چاہتا ہوں، تو محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے امان دے، اور تیرے عذاب سے امن کا طلبگار ہوں، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر، اور مجھے عذاب سے مطمئن کر دے، اور تجھ سے ہدایت کا خاص گار ہوں، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر، اور مجھے ہدایت فرما، اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر، اور میری مدد فرما، اور تجھ سے رحم کی درخواست کرتا ہوں، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر، اور مجھ پر رحم کر، اور تجھ سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر، اور مجھے بے نیاز کر دے، اور تجھ سے روزی کا سوال کرتا ہوں، تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد، اور مجھے روزی عطا فرما، اور تجھ سے کمک کا طالب ہوں، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر، اور میری کمک فرما، اور گزشتہ گناہوں کی آمرزش کے خاص گار ہوں، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر، مجھے بخش دے، اور تجھ سے گناہوں کے بارے میں بچاؤ کا خواہاں ہوں، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر، مجھے گناہوں سے بچائے رکھ، اس لیے کہ اگر تیری مشیت شامل حال رہی تو کسی ایسے کام کا جسے تو مجھ سے ناپسند کرتا ہو مرتکب نہ ہوں گا۔ اے میرے پروردگار، اے مہربان، نعمتوں کے بخشنے والے، جلالت و بزرگی کے مالک، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر، جو کچھ میں نے مانگا اور جو کچھ طلب کیا ہے، اور جن چیزوں کے حصول کے لیے تیری بارگاہ کا رخ کیا ہے، ان سے اپنا ارادہ، حکم اور فیصلہ متعلق کر اور انہیں جاری کر دے، اور جو بھی فیصلہ کرے اس میں میرے لیے بھلائی قرار دے، اور مجھے اس میں برکت عطا کر، اور اس کے ذریعے مجھ پر احسان فرما، اور جو عطا فرمائے اس کے وسیلے سے مجھے خوش بخت بنا دے، اور میرے لیے اپنے فضل و کشائش کو جو تیرے پاس سے زیادہ کر دے، اس لیے کہ تو تونگر و کریم ہے، اور اس کا سلسلہ آخرت کی خیر و نیکی اور وہاں کی نعمت و فراوان سے ملا دے۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اس کے بعد جو چاہوں دعا مانگو، اور حضرت مرتبہ محمد اور ان کے آل پر درود بھیجوں کہ امام علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر، اور اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آج کے خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن گناہوں سے اجتناب کرے، گانے، رقص اور اس طرح کی چیزیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ خوشیاں ہیں، تو خوشیاں ان کے بغیر بھی کی جا سکتی ہیں۔ اپنے فیملی سے ملیں، اپنے اہل و عیال سے ملیں، ان کو دعوت پہ بلائیں مہمانی کے لیے، بہت زیادہ ثواب اور اجر جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔